ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ویقولون آمنا باللہ وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين۔ اور کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور حکم مانا، پھر کچھ ان میں کے اس کے بعد پھر جاتے ہیں اور وہ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ آیات کریمہ مفسرین کے قول کے مطابق اس وقت نازل ہوئیں جب ایک مسلمان جو بظاہر مسلمان تھا لیکن حقیقت کے اندر منافق تھا، جس کا نام تھا بشر، اس کا ایک یہودی کے ساتھ میں جھگڑا ہو گیا۔ تو اس جھگڑے کے اندر کسی زمین کا مسئلہ تھا۔ یہودی نے کہا کہ چلو تمہارے نبی سے فیصلہ کراتے ہیں۔ تو منافق بشر اپنی غلطی اور اپنی زیادتی کو خوب اچھے طریقے سے جانتا تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے وہ اس کے خلاف ہی فیصلہ کریں گے، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ میں حق پر نہیں ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہم لوگ فیصلہ کرانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس نہیں جائیں گے۔ اس نے پوچھا کہ کیوں نہیں جائیں گے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یحیف علینا، اس لیے کہ وہ ہمیشہ ہم پر ظلم ہی کرتے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، بظاہر مسلمان بنا ہوا تھا لیکن دل میں جو نفاق تھا وہ اس کی زبان پر آیا۔ اس نے کہا کہ فیصلہ اگر کرانا ہو تو تمہارے یہودی سردار کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں، اس سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ یہ بات تو بڑی تعجب والی تھی کہ مسلمان کہلاتا تھا تو مسلمانوں کے پیشوا کے پاس جانا چاہیے تھا، لیکن وہ یہودیوں کے پیشوا کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے جانے پر رضامندی ظاہر کر رہا تھا۔ تو یہودی نے کہا ارے تو مسلمان ہو کر کے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں یہودی ہونے کے باوجود بھی یہ جانتا ہوں کہ تمہارے نبی سے بہتر کوئی فیصلہ کر نہیں سکتا، تو پھر کیوں تم اپنے نبی کے پاس فیصلے کے لیے نہیں چل رہے ہو؟ تو رب نے ارشاد فرمایا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر، وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اور حکم مانا پھر کچھ ان میں کے اس کے بعد پھر جاتے ہیں۔ رب نے فرمایا وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، وہ مسلمان نہیں ہے، یعنی بتا دیا کہ ایمان والوں ان منافقوں کی زبانی باتوں پر بھروسہ مت کرنا۔ یہ ان کی جو باتیں ہیں صرف باتیں ہی باتیں ہیں، کیونکہ ان کے دل کے اندر ایمان کا نور نہیں ہے۔ یہ حقیقت کے اندر اخلاص کے ساتھ میں انہوں نے کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو منافقت ہے، جب ہجرت نہیں ہوئی تھی تو منافقت بھی نہیں تھی۔ مکہ کے اندر یا تو مسلمان تھے یا مکہ کے کافر تھے، اور مدینہ میں یہودی تھے۔ لیکن جب ہجرت شروع ہوئی، مسلمان مدینہ تشریف لے گئے، تو اب اس کے بعد میں وہ لوگ جو یہودی تھے بظاہر مسلمان ہو کر کے ان میں سے کچھ لوگ نفاق اپنے دل میں رکھے ہوئے تھے، یہی ایک منافقین کا ٹولہ تھا۔ جب مدینہ پہنچے تو ایک مسلمانوں کی جماعت ہو گئی اور ایک یہودیوں کی جماعت، اور ایک جماعت ایسی تھی یہودیوں کی جو بظاہر کلمہ پڑھ کر کے اسلام کے دامن میں آئی لیکن حقیقت کے اندر ان کے دل کے اندر ایمان نہیں تھا، یہ منافق۔ یہ تین جماعتیں وہاں پر ہوئی، اور پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھا۔ یہ بے روپیے تھے جو منافقت اپنے دل کے اندر رکھتے تھے۔ تو رب نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کا حال کیا ہے؟ یہ لوگ ایمان والے ہیں نہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، فرمایا جب بلائے جاتے ہیں اللہ اس کے رسول کی طرف کہ رسول ان میں فیصلہ فرما دیں، تو جبھی ان میں کا ایک فریق منہ پھیر جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنے مطلبی ہیں، یہ اتنے مطلبی ہیں کہ اپنے فائدے کے لیے
اپنے ہی ہم جو ہے اپنے ہی مذہب کو ترک کرتے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے کے بجائے وہ منافقوں کے سردار کے پاس میں جانے پر آمادگی اختیار کرتے ہیں۔ تو منافقین نے اس کی وجہ معلوم ہے کیا بیان کی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ معاذ اللہ وہ نبی ہم پر ظلم کرتے ہیں، حالانکہ ساری دنیا جانتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو رب نے یہ بتا دی کہ یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ واضح ہو گیا، ہر نماز پڑھنے والا، ہر روزہ رکھنے والا اور حج و زکوٰۃ دینے والا، عبادت و ریاضت کرنے والا کوئی ضروری نہیں کہ مسلمان ہو، کیونکہ مسجد نبوی میں میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ میں نماز پڑھنے والے، آپ کے ساتھ میں جہاد میں جانے والوں کے بارے میں رب فرماتا ہے وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اور وجہ کیا بتائی؟ کہ ان کے دل کے اندر نفاق ہے، کیونکہ اللہ اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تو منہ پھیر جاتے ہیں۔ اور آگے رب نے کیا فرمایا؟ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر ان کی ڈگری ہو تو اس کی طرف آتے ہیں، اس کی طرف آئے مانتے ہوئے، یعنی جب ان کو پتہ رہتا ہے کہ ہم لوگ صحیح ہیں تب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں فیصلہ کرانے کے لیے۔ ان کو پتہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام صحیح فیصلہ کریں گے اور ہم لوگ اس مسئلے میں صحیح ہیں تو ہمارے حق کے اندر فیصلہ ہوگا۔ یہ جو انہوں نے کہا تھا نا کہ کعب بن اشرف کے پاس فیصلے کے لیے چلتے ہیں، یہ کعب بن اشرف جو یہودیوں کا سردار تھا، اس کی سازشیں، بدعقیدیاں، اس کی بدماشیاں، اس سب پورے مدینے والے سب جانتے تھے۔ اور آپ کو سن کر کے یہ تعجب ہوگا کہ سعودی حکومت نے کعب بن اشرف کے گھر کو محفوظ کر کے رکھا ہے آثار قدیمہ میں سے، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کی نشانیاں مٹا دی، صحابہ کی نشانیاں مٹا دی اور وہاں پہ جانا شرک و بدعت قرار دیا، لیکن آج بھی یہ سعودی حکومت کعب بن اشرف یہودی کے کنویں اور اس کے گھر کو حفاظت سے سنبھال کر کے رکھتی ہے، آثار قدیمہ میں سے، پرانی نشانیوں میں سے ان کو سنبھال کر کے رکھتی ہے۔ جیسے ہندوستان کے اندر جو لال قلعہ یا اس طرح کی چیزیں ہیں ان کو آثار قدیمہ میں شمار کیا جاتا ہے، حکومت ان کی حفاظت کرتی ہے کہ یہ پرانے زمانے کی یادگار ہے۔ اب بتاؤ مسلمان کے لیے یادگار کیا چیز ہوگی؟ میرے آقا علیہ السلام کی نشانی یادگار ہوگی، صحابہ کا نقش پا یادگار ہوگا، لیکن ان بدبخت ظالم وہابیوں، نجدیوں اور سعودیوں کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی چیزیں کوئی نشانی نہیں، صحابہ کی کوئی چیز نشانی نہیں، ان بدبختوں کے لیے نشانی ہے تو اس بدبخت کعب بن اشرف کا کنواں، اس کا گھر ان کے لیے نشانی ہے۔ اب اتنا بتانے کے باوجود بھی اگر کوئی نہ سمجھ میں آئے اور کہے کہ نہیں وہ تو نماز پڑھتے ہیں، وہ تو سب کچھ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو نہ سمجھے، وقت آئے گا تب سمجھ میں آ جائے گا سب۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ ان کے دل کے اندر کتنا جو ہے وہ نفاق بھرا ہے، اور یہ بظاہر مسلمان ہے، حقیقت کے اندر یہ سعودی بھی جو ہے وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہے۔ اور یہ جو میں نے ابھی بتایا کہ ان دونوں کے بارے میں جو جھگڑا ہوا، تو یہ دونوں مسجد نبوی سے باہر آئے، اور آنے کے بعد میں ان دونوں نے جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے پر جب اس نے اتفاق نہیں کیا منافق نے، تو یہ پہلے تو جب بار بار اصرار کیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس چلے گئے کہ چلو ٹھیک ہے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ جب باہر آئے تو کہنے لگا مجھے تسلی نہیں ہوئی فیصلے سے، ہم لوگ فیصلہ کرانے کے لیے فاروق اعظم کے پاس چلتے ہیں۔ اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ فاروق اعظم وہ بڑے سخت مسلمان ہیں اور اسلام کے لیے جو ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، تو وہ ضرور میرے حق میں فیصلہ کریں گے۔ یہودی بولا کہ ضرورت تو نہیں ہے جانے کی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا ہے، لیکن اگر تو کہتا ہے تو چلو چلتے ہیں۔ اب یہ دونوں بارگاہ فاروقی میں آئے، دونوں نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ یہودی بولا کہ اس سے پہلے اس جھگڑے کا فیصلہ ہم آپ کے نبی سے کرا کے آئے ہیں، لیکن یہ کہہ رہا ہے مجھے اطمینان نہیں ہے، اس لیے آپ کے پاس میں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے یہ سنا نا، کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے فیصلے سے اس کی تسلی نہیں ہوئی، کہا کہ اتنی بڑی اس کی گستاخی، آپ فوراً اندر گئے، تلوار لائے اور اس کی گردن ہی کاٹ کے الگ کر دی۔ آج جب دین کی بات آتی ہے نا، تو جب کچھ سختی کی جاتی ہے جملوں کے اندر تو لوگوں کو کڑوا لگ جاتا ہے۔ فاروقی کردار یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمتوں کا یہ حال ہے کہ اگر آپ کی حرمت پہ کوئی حملہ کرے، فیصلے کو نہ مانے، تو زبانی جملوں سے کام نہیں چلے گا، اس کی گردن ہی کاٹ کے الگ کر دینا چاہیے۔ یہ مزاج تھا سیدنا سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان منافقین کا حال کیا ہے؟ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک هم الظالمون۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے
یا شک رکھتے ہیں یا ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان پر ظلم کریں گے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہیں شک ہے یا ان کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہم پر ظلم کریں گے. اگر ایسا ہوتا تو ان کے حق میں فیصلہ ہوتا تو کیوں اللہ کے رسول کے پاس جا رہے ہیں؟ تو ان کے حق میں فیصلہ ہو تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. ان کے خلاف فیصلہ ہو تو نہیں جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ان کو کوئی شک نہیں ہے, ان کو یقین ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کبھی ظلم نہیں کرتے. یہ صرف دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اپنے دل میں نفاق پال رہے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے فیصلے سے یہ لوگ انکار کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے تمام خیالات غلط ہیں. بل اولئک هم الظالمون, بلکہ یہ لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں. تو اس سے ایک بات تو یہ واضح ہوئی کہ قومی مسلمان الگ ہوتا ہے اور مذہبی مسلمان الگ ہوتا ہے. قومی مسلمان وہ ہوتا ہے جیسے یہاں کی حکومت کے اندر وہابیوں کو بھی مسلمان اور سنی مسلمان کے زمرے میں لکھا جاتا ہے. یہ سب قومی مسلمان ہیں, یعنی جو ہے وہ قومیت کے اعتبار سے لوگ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں. لیکن مذہبی مسلمان وہی ہوگا جس کے دل میں صحیح معنوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا پیار ہوگا اور تمام ضروریات دین پر ایمان اور یقین رکھے گا. تو بندے کو چاہیے کہ حقیقی مسلمان بنے, صرف نام کا قومی مسلمان نہ بنے. دنیا میں تو یہ مسلمان کہلائے گا لیکن مرنے کے بعد اس کا انجام برا ہوگا. ایک بات اس سے یہ بھی معلوم ہوئی, قیامت تک اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ ہی اصل ایسی بارگاہ جو خدا تک پہنچانے والی ہے. کیونکہ جب در مصطفیٰ سے کوئی پھر گیا اور آپ کے فیصلے کو نہ مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ فیصلہ فرمایا کہ وہ مومن ہی نہیں ہے, وہ مسلمان ہی نہیں ہے, ان کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان رکھے, آپ کے فیصلے کو تسلیم کرے, وہی سچا مسلمان ہوا کرتا ہے. ایک بات اور یہاں پر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَقُولُونَ, وہ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ ایمان لائے. یہ وہ لوگ تو نہیں تھے, ایک اکیلا ہی تو تھا وہ, لیکن اللہ نے فرمایا وہ لوگ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا یہ مسئلہ تو ایک ہی آدمی کا تھا لیکن معاملہ سب کا ان کا ایک جیسا ہی تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب لوگ کہتے ہیں ہم لوگ ایمان لائے. یہ ایک اس سوال کا جواب بھی ہو گیا. آج کل کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کیسے یہ حکم لگا دیتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے؟ وہ تو خود اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں. وہ کہتے ہیں ہم لوگ مسلمان ہیں, ہم لوگ عاشق رسول ہیں, ہم لوگ گستاخ کو جو ہے وہ کافر مانتے, پھر کیوں وہابیہ وغیرہ کو آپ لوگ مسلمان نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا. وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ آمنا باللہ وبالرسول, ہم لوگ ایمان لائیں اللہ پر, ہم لوگ ایمان لائیں رسول پر, وَأَطَعْنَا, اور ہم لوگ اطاعت کیے ہیں. سب زبان سے کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے زبان کی بات کا ان کا اعتبار نہیں فرمایا. فرمایا وما اولئک بالمؤمنین, وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں. اس سے ہی پتہ چلا کہ زبان کا دعویٰ یہ اس وقت قبول کیا جاتا ہے جب اس کا وہ دعویٰ اس کے دل سے مطابقت رکھتا ہو. زبان سے آدمی لاکھ دعویٰ کرے, دل اس کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا. ہاں البتہ اتنا ضرور ہے, اس زمانے میں منافقین کا ٹولہ تھا, وہ دل میں نفاق رکھتا تھا. میرے آقا علیہ السلام نے ان کے نفاق کو ظاہر کر دیا. آج کے اس دور میں کون دل میں مسلمان ہے اور کون نہیں ہے ہم لوگ نہیں پتہ لگا سکتے. پتہ نہیں اس کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں. زبان سے کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کو ہم مسلمان ہی کہیں گے اور اس کے دل پر ہم لوگ حکم نہیں لگائیں گے. اب سوال یہ ہوا کہ جب دل پر حکم نہیں لگائیں گے تو وہابیہ وغیرہ کو کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے, وہ تو زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو زبان سے مسلمان کہے لیکن اس کے بعد میں ایسا کوئی کام کرے جو اس کا کام کفر پہ دلالت کرتا ہے, جیسے مثال کے طور پر کہے میں مسلمان ہوں, اس کے بعد میں بدھ کو سجدہ کر دے یا اپنے ماتھے پہ کشکا لگا لے, تو اس کو مسلمان نہیں کہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے زبانی دعوے کے خلاف نشانی ہماری نگاہوں کے سامنے آ گئی ہے. اسی طرح کوئی زبان سے مسلمان کہے لیکن ضروریات دین سے اس کا یہ جملہ ٹکراتا ہو, اس کی یہ بات ٹکراتی ہو, تو بھی مسلمان نہیں رہے گا. وہابیہ وغیرہ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے, دل میں کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے, لیکن انہوں نے جو ضروریات دین کا انکار کیا یا ضروریات دین کا انکار کرنے والے کو مومن کا, اس وجہ سے وہ لوگ جو ہے وہ ایمان سے خارج ہو کر کے کفر کے اندر داخل ہو گئے. ایک بات یہاں پر یہ بھی معلوم ہوئی کہ بندہ جب ایمان لائے اور کہا جائے کہ اللہ اس کے رسول کی طرف آؤ, اللہ اس کے رسول فیصلہ کرتے ہیں, تو پھر اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو قبول کرنا چاہیے. آج کل بہت سارے ایسے مسلمانوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ اپنے فائدے کے معاملے میں تو اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو خوب مانتے ہیں, لیکن جب اپنا فائدہ نہیں ہوتا ہے نا تو فیصلہ قبول نہیں کرتے. ایک چھوٹی سی مثال اس کی آپ یہ دیکھ لیں, اگر
کسی کا کسی سے جھگڑا ہو جائے ساری زندگی اس سے بات نہیں کرتا ہے. باپ بیٹے کا اگر جھگڑا ہو جائے کچھ تو ساری زندگی باپ بیٹا الگ الگ رہتے ہیں. وہ اس کو شادی میں نہیں بلاتا, وہ نہیں بلاتا. زمین کا مسئلہ ہو گیا, چچا کا رشتے کا کچھ جھگڑا ہو گیا, ساری زندگی اپنے فنکشن میں نہ اس کو بلائیں گے. اپنی اولاد کو بھی کہیں گے کہ اس سے بات مت کرنا اپنے چچا سے. اگر اپنے چچا سے بات کرو گے تو پھر میرے گھر میں مت آنا. بہت سارے اس کی سینکڑوں مثالیں آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہیں. ایک طرف تو یہ مسئلہ ہے, اور دوسری طرف اللہ اس کے رسول کا فیصلہ کیا ہے. جو بھی ایمان سے خارج ہو جائے, مرتد ہو جائے, اس سے تعلق رکھنا جائز نہیں. ہم کہتے ہیں کہ جب اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہے تو مانو. تو معلوم ہے لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کیسے مانے, باپ کو کیسے چھوڑ دوں, چچا کو کیسے چھوڑ دوں. میں کہتا ہوں تیرا زمین کا جب جھگڑا ہوا تھا تو ساری زندگی تو نے بات نہیں کی. جب تیرا جائیداد کا مسئلہ اس کے ساتھ پھنس گیا تو نے چچا کو چچا نہیں سمجھا, اپنی شادی میں بھی نہیں بلایا, اور اپنے مسئلے میں تو اتنے سخت بن گئے. اور اللہ اس کے رسول نے فیصلہ کیا, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کے ساتھ کھاؤ پیو مت, ان کے ساتھ میں بیٹھو مت. کہہ رہے ہیں رشتہ دار کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں. یہ کتنی غیرت والی بات ہے کہ اپنے مسئلے میں تو ساری زندگی چھوڑنا اچھا لگتا ہے, اور اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو کہتے کیسے چھوڑ دوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, جب بلائے جائیں اللہ اس کے رسول کی طرف کہ رسول ان میں فیصلہ کریں تو ایک فریق منہ پھیر لیتا ہے. یہ تو منافقین کا طریقہ ہے, اور منافقین کی یہ خصلت آج بہت سارے مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے. اللہ اس کے رسول کے فیصلے سے منہ پھیر لیتے ہیں, اور اپنی ناک اپنی مونچھ, اور جب اپنی عزت پر سوال آتا ہے نا تو ساری زندگی اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے ہیں. تو یہ ایک سمجھنے والی چیز ہے. بندہ اگر اس کو سمجھے تو آج کل کے بہت سارے جو فتنے ہیں نا ان کا جواب بن سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ, جب ان کے حق میں فیصلہ ہو تو مانتے ہوئے دوڑتے ہوئے آتے ہیں وہ لوگ. جب اچھی بات رہتی ہے نا تو لوگ بڑی آسانی سے قبول کر لیتے ہیں, کہتے ہیں میں تو دین پہ چل رہا ہوں. دین پہ تو چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے اس کا فیصلہ کب ہوگا؟ جب تیرے خلاف کوئی بات تو چلے تب جا کے فیصلہ ہوگا. تو کہتے ہیں نا کہ وہ میٹھا میٹھا ہف ہف اور کڑوا کڑوا تھو تھو, وہ والا حساب ہو گیا کہ اپنے من کا رہتا ہے تو سب بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے, اور شریعت کا کوئی فیصلہ جب انہیں خلاف آ جائے نا تو پھر آئیں بائیں شائیں جو ہے وہ لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ طریقہ مسلمانوں کا کبھی بھی نہیں ہو سکتا, یہ طریقہ منافقین کا ہے. اگر کوئی اس طریقے پر گامزن ہے تو اس کو اپنا طریقہ بدلنا ہوگا, اور اسلام کا جو سچا طریقہ ہے اس کے اوپر رہنا ہوگا, نہیں تو منافقین کی یہ خصلت کہیں اس کے ایمان کا جنازہ نہ نکال دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین, اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما, صراط مستقیم پہ استقامت عطا فرما, گمراہوں بد مذہبوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما, ایمان پہ زندگی ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.